يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، خالق جل و ثنا نے کائنات میں ایک لاتعداد مخلوق اس کو بسایا ہے جو انسانی ذہن کے اعتبار سے تو لاتعداد ہیں، لیکن اس اللہ رب العالمین کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ اس خالق کائنات نے ان ساری مخلوقات میں اگر کسی کو صاحب دانش بنایا ہے، صاحب عقل بنایا ہے، صاحب فہم اور بصیرت بنایا ہے، جس کو عقل، دانش، فہم، بصیرت عطا فرمائی ہے، وہ صرف انسان ہے۔ اور انسان کو اللہ احکم الحاکمین نے روئے زمین پر بساتے ہوئے ساتھ اس کو یہ نصیحت بھی کر دی کہ لا تنس نصیبک من الدنیا، سورہ قصص کی آیت کا حصہ ہے کہ دنیا میں اپنا حصہ بھولنا نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا ظاہری وجود ہے، یہ ظاہری حیت، قد و قامت، جسامت ہے، اس کی اورینٹیشن، اس کا آغاز اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور اس کی نشو و نما بھی اسی مٹی سے نکلنے والی غذا کی بنیاد پہ ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے گا، آپ کوئی چاول کھا لیں، روٹی کھا لیں، جو کھا لیں، پھل کھا لیں، سبزیاں کھا لیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا ایٹ دی اینڈ آغاز اس کا مٹی سے ہی ہوتا ہے۔ لہذا یہ مٹی سے بننے والا بدن، اس کی نشو و نما بھی اللہ نے مٹی سے رکھی ہے، اور پھر اس خالق کائنات کا یہ نظام ہے کہ کوئی شخص اس مٹی میں چیزیں بیجتا ہے، کوئی شخص اس کی کاشت کرتا ہے، کوئی شخص وہ بوریوں میں بھر کے لاتا ہے اور وہ پھر شہروں کی مارکیٹس میں جاتا ہے اور وہاں سے شہری علاقوں میں پہنچتا ہے اور پھر بڑے بڑے سٹورز پہ بکتا ہے، چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ وہی چیزیں بکتی ہیں، اور اسی طرح یہ وینڈرز کے پاس بکتا ہے۔ یہ رب کائنات کا نظام ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان کماتا ہے، روزی کماتا ہے، رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ شکایت بھی کرتا ہے کہ میرا رزق فراوانی والا نہیں ہے، میں اتنے سارا روپے پیسے کماتا ہوں، اتنے دام لے کے آتا ہوں اور اتنا مال کماتا ہوں، اس کے باوجود میری معیشت بہت تنگ ہے، میں غربت پسماندگی کا شکار ہوتے جا رہا ہوں۔ اور یہ صرف ایک انسان ایک انفرادی طور پہ نہیں ہے، آج آپ من حیث القوم پاکستان کے حوالے سے دیکھ لیں، ہر دوسرا شخص، بازار میں چلے جائیں بازار کے افراد، منڈیوں میں چلے جائیں منڈیوں کے افراد، حتیٰ کہ جو لوگ حکومت میں شامل ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے فائنانس کو چلانا ہے اور اہتمام کرنا ہے اور انتظام و انصرام سنبھالنا ہے، وہ لوگ بھی یہی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو کیا کیفیت؟ میرے عزیز بھائیوں، میں سب سے پہلے 3-4 نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا سب سے پہلے یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہمارا رازق، ہمارا خالق اور ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور اگر دنیا میں انسان بھٹک کر اور کسی کے وسوسے میں آ کر، وہ چاہے لوکل لیول پہ ہو یا قومی سطح پہ ہو، وہ اگر غیروں سے آس لگائے گا بھی تو وہ رزق ایسا ملے گا، وقت تو آپ کا اس سے چل جائے گا، لیکن وہ برکت والا رزق نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے نسبت رکھنا اور اسی سے امید رکھنا اور یقین رکھنا، جس طرح قرآن کہتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ آپ دنیا میں لوگوں کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی بارٹر سسٹم کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتا ہے، یاد رکھیے یہ اللہ نے آپ کے لیے اسباب بنائے ہیں، لیکن مت سمجھیے کہ یہ رزق کے مالک ہیں۔ ما اريد منهم من رزق، آپ کبھی بھی نہ ارادہ کیجئے کہ ان سے رزق ملتا ہے، رزق دینے والی ذات اوپر اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ وہی ذات ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ ارادہ بھی نہیں ہے، میری یہ سوچ بھی نہیں ہے کہ اگر میرے پاس رزق کا سامان نہیں ہے تو یہ لوگ مجھے رزق دینے پہ قادر ہیں، یہ میرا یقین نہیں ہونا چاہیے، میرا یقین کامل ہونا چاہیے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ وہی اللہ ہے جو رزاق بھی ہے، وہی قوت والا ہے، اسی کے قبضہ میں ساری چیزیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں انسان ممکن ہے اس وسوسے کا بھی شکار ہو جائے کہ شاید میرے متحد کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں میں ان کے رزق کا مالک ہوں، اور اگر میں چاہوں تو ان کا گھر کا چولہا بجھا دوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ فخر تکبر میں آ کر کہیں انسان اپنی تباہی نہ کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ 25واں سپارہ ہے، سورہ زخرف ہے میرے بھائیوں، اور 32 نمبر آیت ہے کہ یہ لوگ آپس میں قسمتوں کے اور رزق کے فیصلے کرنے لگ گئے، ہرگز نہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ ہم ہیں جنہوں نے لوگوں کو معاشی لحاظ سے معاشی تفاوت رکھا ہے،
اکنامک ڈائیورسٹی رکھی ہے، معاشی تنوع رکھا ہے، یہ ہم ہیں کہ ہم کسی کو بیج بونے پہ لگا دیں اور تھریشر والے کو کاٹنے پہ لگا دیں، لوڈرز والوں کے پاس بوریاں لدوا دیں، شہر کی مارکیٹوں میں اس کو بیچ دیں یا دیہاتوں میں بیچ دیں یا اس کو ایکسپورٹ کروا دیں۔ یہ ہم ہیں جو اس کی معیشت کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور پھر معاشی لحاظ سے ہم ہیں کسی کو زیادہ پیسے دے دیتے ہیں، کسی کو زیادہ رزق دے دیتے ہیں، اور کوئی شخص اس اپنے معاشی بنیادوں پہ اچھی اچھی مکانات اور کوٹھیاں، دکانیں اور گاڑیاں حاصل کر لیتا ہے، کوئی شخص ہے کہ وہ اپنی دکان اور اپنا مکان بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ ہم ہیں کہ جنہوں نے یہ تقسیم کیا ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ ہم نے درجہ بندی اس لیے رکھی ہے تاکہ ہر شخص دوسرے کے کام آ سکے۔ اگر سارے ہی کسان بن جاتے اور بیچنے والے بن جاتے تو لینے والا کون ہوتا؟ اگر سارے ہی بیچنے والے بن جاتے تو انہیں یہ ساری کاشتکاری کر کے ان تک پہنچانے والا کون ہوتا؟ یہ مالک کائنات نے نظام چلایا ہے، ہمیں اس پہ یقین کامل رکھنا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے ذاتی اعتبار سے تجارت بھی کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے بھی تجارت کی، مختلف طرح کے کام کیے، اپنا معاش چلایا، لیکن یہ یاد رکھیے، یہ جن لوگوں نے بھی انبیاء سے لے کر آج ایک کامن مین تک، اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہے، کوئی شخص مال کماتا ہے، کوئی کسی کے ہاں ملازم پیشہ فرد ہے، تو اس کو ہمیشہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرے رزق کا مالک صرف وہ ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے، اسے اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اور اسی کے پاس خزانے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہمارے پاس سارے خزانے، ہم ایک معلوم اور ایک جانے ہوئے اور انسان کی ضرورت کے مطابق بقدر ضرورت اس کو بتدریج رزق پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات کا خواہش مند نہیں ہے کہ اگر میری عمر 70 سال ہے تو میرے 70 سال کے روٹیاں آج ہی پکا کے رکھ دو، کوئی شخص نہیں کہتا، کیونکہ اس کو اپنی زندگی کا بھی علم نہیں ہے، اس کو اپنے رزق کا علم نہیں ہے کہ کتنا ہے، اس نے کتنا اس میں گندم والی روٹیاں کھانی ہے، کتنے چاول کھانے ہیں، کتنے پھل کھانے ہیں، یہ اس کے بھی علم میں نہیں ہے۔ میرا مالک کہتا ہے مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کس کو کون سا رزق کس دن کتنا دینا ہے، اس کا اہتمام کرنے والے ہم ہیں۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، اور پھر ہمارا اس بات پہ بھی یقین کامل ہونا چاہیے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ مَا مِن دَابَّةٍ، دنیا میں جتنے بھی چوپائے ہیں، آپ کو جو بھی جاندار نظر آتے ہیں، میرا خالق اور مالک کہتا ہے الا علی اللہ رزقها، ان کا رزق جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کا ٹھہرنا، اس کا سپرد ہونا، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں، ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ آپ کو میرے عزیز بھائیوں دنیا میں یہ تنوع، ڈائیورسٹی، اختلاف تو نظر آ جائے گا کہ کسی کے پاس مال کم ہے یا زیادہ ہے، کسی کے پاس بڑی دکان ہے، کسی کے پاس چھوٹی ہے، کسی کے پاس پھٹا ہے، کسی کے پاس پھڑی ہے، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی نظر، لیکن یہ آپ کو شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے کہ کوئی شخص کہے کہ ہم نے تو مہینہ ہو گیا ہم نے کبھی روٹی نہیں کھائی۔ وہ مالک ہے جو اہتمام کسی نہ کسی طرح کرواتا ضرور ہے، وہ کسی کے گھر میں راشن پہنچوا دے،
وہ کسی کو لائن میں لگوا کر دے دے، کسی کے گھر میں پہنچا دے، وہ خالق و مالک ہے، وہ اس کا اہتمام کسی نہ کسی طرح کروا ہی دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ ہم نے جب اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں حاصل کر لی ہیں اور اس کی اتنی نعمتیں اپنی زندگی میں ہم نے پالی ہیں، تو یقینی بات یہ ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کا قدردان بھی ہونا چاہیے جو کہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اور اس بات کا قرآن نے حکم بھی دیا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے جس کا آپ کو اعلان کر دیا ہے، اور وہ اعلان مطلق ہے، وہ آج سے 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے بھی تھا، اور اس کے بعد جب تک دنیا ہے وہ اسی طرح ہی اللہ کا فیصلہ اسی طرح ہی رہے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور دوں گا اور زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ نے تقید ثقیلہ کا صیغہ یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ یہ ہوائی بات نہیں ہے، قرآن کا تو ایک ایک لفظ اس پہ عمل کرنا، یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن میرا خالق و مالک اگر اسے تاکید ثقیلہ کے صیغے کے ساتھ بیان کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور زیادہ دوں گا، تو انسان کا تو میرے بھائیوں پہلے عقیدے سے بھی 100 گنا عقیدہ اور بڑھ جانا چاہیے۔ یہ انسان ہے میرے بھائیوں، اور پھر انسان کیا کرتا ہے، بسا اوقات اس کی زندگی میں اس کی توقع کے مطابق اس کو مال نہیں ملتا، اس کو نفع نہیں ملتا، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انفرادی لحاظ سے ہوں، یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملکی معاملات بھی اسی طرح ہی ہیں، اسی لیے نہ ملک کا پیٹ بھرتا ہے نہ انفرادی اشخاص کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور جب غیر اللہ کے پاس جائیں گے اور غیر اللہ سے رزق طلب کریں گے اور ان سے امیدیں لگائیں گے کہ اگر یہاں سے چیزیں نہیں ملتی ہم تو ویسے ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے، لہذا حرام کی شرائط پر پیسے ملیں، سود پر پیسے ملیں، ہمیں کسی نہ کسی طرح دے دیجئے، ہم مرنے پہ آ گئے۔ تو قرآن میرے بھائیوں کیا کہتا ہے؟ سورہ عنکبوت کی 17 نمبر آیت ہے، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق فاعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون۔ وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، وہ تو تمہارے رزق کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج آپ کو یہ چیزیں قومی سطح پہ بھی ملیں گی کہ ہمارا قومی سطح پہ رزق کا دار و مدار، معیشت کا دار و مدار ہے ہی غیر اللہ پہ، اور جب غیر اللہ پہ معیشت کا دار و مدار رہے گا تو ہمارے گھروں میں، ہماری مارکیٹوں میں، اور پھر من حیث القوم کتنی برکتیں پڑ رہی ہیں اس کا فیصلہ کرنا کو مشکل تو نہیں ہے، آپ سارے خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کا اثر تو ہمارے ہر کسی شخص پہ ہونا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اس بات کا قطعی طور پہ فیصلہ کرنا یہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے کہ کوئی غیر اللہ یا کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا بینک، وہ چاہے مانیٹری فنڈ کا ہو، عالمی مالیاتی ادارہ ہو، وہ آپ کے رزق کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ آپ کو اپنے طور پر اسلامی ممالک کو اکٹھے ہو کر کوئی ایسا بینک اور ایسا مالیاتی فنڈ کا قیام کرنا چاہیے کہ جس سے کمزور معیشت والے ممالک اپنی معیشت کو سٹیبل اور استحکام کی طرف لے کر جا سکیں۔ تو عزیز بھائیوں، اب کچھ وہ اعمال کہ جس سے ہمارے رزق کی پسماندگی اور تنگی دوری ہوگی، اور انشاءاللہ پھر اس سے ہمارے رزق میں فراوانی اور برکت بھی ہوگی۔ اس میں میرے عزیز بھائیوں،
سب سے پہلی بات کام کاج کے لیے خوب محنت کرنا. گھر میں ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا یہ مومن کا کام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 2072 نمبر حدیث ہے، سیدنا مقدام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یأکل عمل یدہ. کسی شخص نے بھی اپنی ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی کمائی حاصل نہیں کی نہ کھایا ہے. ہاتھ کی کمائی سب سے بہتر. کیوں؟ آپ نے فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود رضی علیہ الصلاۃ والتسلیم كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. اللہ کے نبی حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے ہاتھ کی محنت کر کے کمائی کر کے کھایا کرتے تھے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال ہی وہ دی. اور قرآن کہتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ نے لوہا نرم کر دیا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے آپ کے لیے لوہا نرم کر دیا. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، آپ زریں بناتے تھے، دیگر لوہے کے کام کرتے تھے، کڑیاں جوڑتے تھے. اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین کمائی ہے، اپنا ہاتھ ہلا کے کھاؤ. اسی لیے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا المسألۃ قدوح، سوال کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کوئی شخص زخمی کر لیتا ہے. یقدح الرجل وجہہ، جس طرح آدمی کوئی اپنے چہرے پہ ناخن مار کے اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے، سوال کرنے والا شخص اسی طرح ہی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو عیاں کر کے زخمی کر بیٹھتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں خود محنت کر کے اپنی کمائی کھانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آتا ہے. دوسری بات کہ غربت کا خاتمہ کرنا ہے، اپنے رزق میں برکت ڈالنی. کیسے؟ اسی بات کی ایکسٹینشن سنن نبی داود کی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی آتا ہے اور آ کے آپ سے اپنے تنگی داماں کی شکایت کرتا ہے. سنن کی 2141 نمبر حدیث ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لَکَ فِی بَیْتِکَ شَیْءٌ، آپ کے پاس گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کمبل ہے جسے ہم اوڑھتے بھی ہیں اور نیچے بھی بچھاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے. آپ نے فرمایا دونوں لے آؤ. دونوں لے آیا. اب آپ تصور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوال کرنے کا تصور کس طرح ختم کر رہے ہیں. یہ تو ہماری ضلعی حکومت کی ناکامی ہے، لوکل گورنمنٹس کی ناکامی ہے کہ آپ کسی دکان کے باہر کھڑے ہو جائیں، 4 گداگر وہاں پہ مل جائیں گے. آپ اشارے پہ کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ گداگر مل جائیں گے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کسی ہوٹل کے باہر آپ گاڑی پارک کریں آپ کو وہاں پہ گداگر مل جائیں گے. ان کو کام لگانے والا میرے عزیز بھائیوں کون ہے؟ یہ ان ضلعی لوکل گورنمنٹس کی ناکامیاں ہیں جو اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں دیتی. ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا، سٹی مینجمنٹ کا کام ہے. تو آپ وہ حدیث کی طرف آئیے. وہ کہنے لگا حضور میرے پاس یہ 2 چیزیں. آپ نے فرمایا من یشتری ہذین، ان دونوں چیزوں کو کون خریدے گا؟ وہ دوسری حدیث میں آتا ہے ایک نے 1 درہم لگایا، دوسرے نے 2 لگا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا اور اس دونوں درہم اس کو دے کے کہا اذهب فاحتطب ولا اراك 15 یوما، جاؤ 15 دن تک جا کے محنت کرو، 15 دن تک مجھے نظر نہ آئیے گا. کلہاڑا لے کے آؤ، اس میں آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ لگا دیا کہ جاؤ جا کے محنت کرو، لکڑیاں کاٹ کے بیچو.
اب وہ کیا کرتا ہے، چلا گیا، جا کے اس نے ویسے ہی کام کیا، محنت کی، اور اس محنت سے جو پیسہ کمایا ان دنوں میں کچھ غلہ خریدا، گھر میں کوئی روٹی وغیرہ اس کا اہتمام کر لیا، اور واپس آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 15 دنوں کے بعد، فرمایا ھذا خیر لک من ان تجیء والمسألۃ نکتۃ فی وجہک، یہ محنت کرنا آپ کے لیے اس سوال سے بہتر ہے جو سوال کرنا آپ کے چہرے کو داغدار کرتا ہے، اور یہ نکتہ رہے گا یوم القیامہ، قیامت تک، اگر تو محنت نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا ان المسألۃ لا تصلح، یہ سوال کرنا درست نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے الا لذی فقر مدقع، وہ شخص جو انتہائی درجے کا محتاج ہوتا ہے، او لذی غرب مفضع، یا وہ شخص جو سخت قرض دار ہوتا ہے، او لذی دم موجع، یا وہ شخص جو خون بہا کی ادائیگی میں گرفتار ہو، اس کو اس طرح پیسے دیے جا سکتے ہیں، بصورت دیگر یہ سوال کرنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ آج کل یہ ایک نیا بہانہ، جو شخص ملتا ہے یہ میں کیا ہے جی روٹی کھانی ہے، آپ اس کو کہیں آئیں روٹی کھلا دیں، آپ اس کے لیے اہتمام سب سے بہتر یہ ہے، آپ کو کوئی شخص روٹی کا کہتا ہے نا، آپ پاس جو ہوٹل تندور آپ کے پاس موجود ہے، گھر کے باہر موجود ہے، اس کو لائیں، اس کو روٹی کھلا دیں، کتنی روٹیاں کھا لے گا ایک وقت میں، کتنے بہانے مارے گا۔ ہم نے پیسے دے دے کر خود ان کو پیشہ ور بنایا، خود پیشہ ور بنایا ہے۔ میری تو خود عادت ہے کہ مجھے باہر کوئی شخص ملے کہتا ہے روٹی کھانی، میں کہتا ہوں آؤ آپ کو روٹی کھلاؤں، وہ ویسے ہی بھاگ جاتا ہے، کہتا نہیں میں نے روٹی کھانی، میں جا رہے ہیں۔ یہ فراڈ اور جھوٹ پہ مبنی کہ منہ بسورا سا بنا کے، اور دوسرا کام کل ایک میں نے لڑکی دیکھی، اس نے ایسے پکڑا ہوا ہے، اوپر سے چادر لی ہے، میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا، میں نے کہا یہ کس کا بیٹا ہے، کہتی وہ بھاگ گیا، میں کہا چادر اٹھاؤ یہاں سے، وہ بچہ تھا ہی نہیں، کمبل لپیٹ کے ویسے ہی اس نے دھوکہ دینے کے لیے رکھا۔ یہ آپ کے ساتھ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ کل کی بات ہے، گلبرگ روڈ کی بات ہے، تو یہ ہمارے ساتھ معاشرے میں ہے، اور اس وجہ سے وہ حقدار جو آپ نے 3 قسمیں سنی ہیں، اس وجہ سے ان کا حق بھی مرتا ہے، لوگ ان کو بھی بہانے باز سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو جس پہ یقین ہے کہ ان کیٹاگریز میں آ رہا ہے، آپ اس کی مدد کر دیا کریں، روٹی کا وقت ہے اس کو روٹی کھلا دیا کریں، تاکہ وہ دوبارہ کسی کے پاس روٹی کا بہانہ نہ مارے، وہ جو شخص کے پاس بھی روٹی کا کہے اس کو روٹی کھلائیں، تاکہ وہ خود کہے میرا پیٹ بھر گیا، میں نے روٹی کوئی نہیں کھانی، کتنی کھا لے گا وہ۔ تو عزیز بھائیوں، اس طرح کا علاج کرنا سیکھیے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، تیسرا کام، رزق میں برکت چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا صخر غامدی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن نبی داود کی حدیث ہے 2606 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صخر غامدی جو تاجر صحابی تھے، تجارت کرنے والے تھے، آپ نے تجارتی قافلے کی غرض سے صبح کے وقت وہ اپنے قافلے بھیجا کرتے تھے، تو اتنا ان کا مال ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ نصیحت سیکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی لشکر بھیجتے، کوئی فوجی دستے بھیجتے، تو آپ ساتھ دعا کرتے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت عطا فرما۔ یہ کیوں ہمیں بھول گیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، آپ اس بات کا خود فیصلہ کیجیے۔ کووڈ کے دن تھے، ہم لوگ ہی تھے، فجر سے پہلے دکانوں پہ پہنچتے تھے کہ نہیں پہنچتے تھے؟ پہنچتے تھے نا۔ اب ہمارے بچے اگر 8 بجے سکول جاتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ سکول 8 بجے کھلتے ہیں، بچے ٹائم پہ پہنچتے کہ نہیں پہنچتے؟ آپ کو پتہ ہو میں نے صبح کسی شخص کی پیمنٹ لگوانی ہے، 9 بجے بینک میں پہنچتے کہ نہیں پہنچتے؟ تو دکان کھولتے وقت ہمیں من حیث القوم کون سی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس وقت دکانوں پہ نہیں جا سکتے، کیونکہ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے اتنا غلط اور بلنڈر قسم کا کہ ہم نے بجلی کو بدترین طریقے سے ضائع کرنا ہے،
سینکڑوں لائٹیں جلا کر رات کے وقت ہم نے کام کرنے ہیں، شادیاں رات کے وقت کرنی ہے، فنکشن رات کے وقت کرنی ہے، آنا جانا کسی کے وقت رات کو ہے، ہم نے سارے دن کو رات میں کنورٹ کر لیا ہے، تو خود بتائیے پھر رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ سنت کی خلاف ورزی ہم خود کریں، یہ قوم کی صرف عادت اور حرکتیں جو ہے نا یہ ٹھیک ہونے والی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 8 بجے اداروں میں پہنچتے ہیں، آپ کی کوئی رجسٹری پھنسی ہو صبح 10 بجے کچہریوں میں پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ عدالت میں تاریخ پڑی اور 9 بجے جج کے کمرے کے بعد پہنچتے کہ نہیں؟ تو دکانیں کھولتے وقت کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ اس وقت سارے اکٹھے ہو کر احتجاج کرنے لگ جاتے ہیں، نہیں جی ہم نے تو رات تک کام کرنا ہوتا ہے۔ جب صبح فجر کے وقت دکان کھولیں گے نا، زور تک آپ کی خود بس ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر سنت کے مطابق قیلولہ بھی کریں گے اور عصر کی نماز بھی ٹائم پہ پڑھیں گے، مغرب سے پہلے گھر بھی آئیں گے۔ جب یہ کام ہوگا پھر رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں اور تہاڈی بڑی موج ہے، کدہ موج ہے؟ تہاڈی انی لکھاں روپیہ تنخواہ، انواں گریڈ ہے تہاڈا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم سے یہ سنت پوری ہوتی ہے، ہم صبح صبح اپنے ادارے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے کئی دوست ابھی دکانوں پہ جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، میں زور کے وقت کئی مرتبہ گھر بھی آ جاتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سنت اپنانے کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو۔ آپ دیکھیے کئی ہمارے ناشتے والے ایسے ہیں ہمارے شہر میں، ہم ادھر خیر پبلسٹی تھوڑا کرنی ہے ادھر، کہ جن کا پتہ ہوتا ہے ان کا 1 گھنٹے میں ناشتہ بک جاتا ہے، فجر کے فوری بعد ہم ان کے پاس پہنچتے کہ نہیں پہنچتے؟ کیوں؟ کہ اس کا ناشتہ ختم ہو جانا ہے۔ اللہ کا فضل لینے کے لیے ہم نہیں اٹھتے، اللہ کے نبی کی سنت پوری کرنے کے لیے نہیں اٹھتے۔ اور بندہ مومن، تو کیسا مومن ہے؟ تو پائے کھانے کے لیے سری اور پائے اور دیگر ناشتے اور اپنی زبان کے چسکے لینے کے لیے تو فجر کی نماز بھی قربان کر دیتا ہے، اللہ کے نبی کی دعا لینے کے لیے تجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی مسلمان کہلاتے ہو؟ کیسا مسلمان ہے؟ پھر شکایتیں کرتے ہیں ہمارے کام میں برکت نہیں ہے۔ یہ خود ہم اس کے ذمہ دار خود ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، چوتھی بات، اللہ پر توکل اور کامل بھروسہ۔ آپ نے دکان کھول لی، وقت پہ پہنچ گئے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے انشاءاللہ رزق کے دروازے بھی کھولے گا، آپ کے لیے کسٹمر بھی بھیجے گا، اور ایسے بھیجے گا چاہے کم آئے لیکن برکت رزق ہوگا، اگر آپ نے کاروبار میں کوئی ہیرا پھیری اور جھوٹ دغا بازی نہ کی۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ انسان کو اللہ کہتے ہیں جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی۔ اور حدیث میں اس کی بہترین ترجمانی جامع ترمذی کی حدیث ہے 2344 نمبر، فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کر لو جس طرح کے حق ہے، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، اگر اس طرح توکل کرو گے، بھروسہ کر لو گے، اللہ تمہیں بھی اس طرح رزق دیں گے جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن اللہ پہ توکل اور بھروسہ اتنا ہوتا ہے، وتروح بطانا، شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ وہ صبح سویرے نکلتے ہیں۔ ہم جب صبح کی سیر کرنے، اگر کوئی خوش قسمتی ہوگا اب جو صبح کی سیر کے لیے جاتے ہیں، ورنہ چپ کر کے سوئے رہتے ہیں کمبل اوڑھ کر، تو اس وقت وہ پرندے جو چہچہاتے ہوئے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کے اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات، 5ویں بات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کا بار بار حج اور عمرہ کرنے کا عمل بھی رزق میں فراخی کا باعث بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی 810 نمبر حدیث،
فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کی متابعت کثرت کے ساتھ کرو۔ اللہ نے وسائل دیے حج کرو، وسائل دیے عمرہ کرو، پھر پیسہ آ گیا ہے اور کرو۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، یہ حج اور عمرہ کرنے کا فعل آپ سے فقیری کو، تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح لوہے کو، زنگ آلود لوہے کو بھٹی میں رکھا جائے، جس طرح زنگ اس سے اتر جاتا ہے، تم سے اللہ فقر کو دور کر کے تمہارے رزق کو اللہ 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جن کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں ان کو اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور آج کی آخری بات کہ جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا فرمائیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے اس خالق کائنات نے ہمیں صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں اچھے کام کرتے ہیں، شاید یہ میرے سامعین میں کوئی شاذ و نادر ہوگا جس کا کوئی پرہیز والا کھانا ہوگا، ورنہ جس طرح کی شادیاں ہیں ماشاءاللہ لکڑ بھی ہضم ہے، پتھر بھی ہضم ہے، ساری چیزیں کھائی جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس اللہ نے صحت دی ہے تو کھا رہے ہیں نا، ورنہ کتنے دوست ایسے ہوں گے کہ جو نمک نہیں کھا سکتے، جو چینی نہیں کھا سکتے، قریب بھی نہیں جا سکتے اس کے۔ اللہ کریم ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ترمذی کی 2342 نمبر حدیث ہے، یقول ابن آدم، فرمایا ابن آدم کہتا ہے، مالی مالی، وہ میرا مال ہے، گاڑیاں میرا مال، کوٹھیاں بنگلے میرا مال۔ فرمایا وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ، آپ کا مال کون سا ہے؟ وہی اصل مال وہی ہے جو تم نے صدقہ کر لیا اور اس کو ذخیرہ کر لیا۔ فَأَمْضَيْتَ أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، یا اس کو کھا لیا اور اس کو فنا کر لیا، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، اور تو نے اس کو پہن لیا اور 2-4 سال کے بعد وہ کپڑے بھی بوسیدہ ہو گئے، یہ سارا مال ختم ہو جائے گا، بہترین مال وہی رہے گا ما تصدقت فامضیت، جو تو نے صدقہ کر لیا ہے، اور وہی مال حقیقت میں آپ کا باقی رہنے والا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا دوسری حدیث میں، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار وہ جو آپ اللہ کے رستے پہ خرچ کرتے ہیں، ایک دینار وہ جو کسی اور ضرورت میں خرچ کرتے ہیں، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اور ایک دینار وہ جو آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں۔ جو اہل و عیال پہ خرچ کیا جانے والا دینار ہے وہ سب سے بہترین اجر پانے والا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، اس لیے خوش ہو کر اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کیا کریں۔ اور آخری حدیث 2346 نمبر جامع ترمذی کی حدیث، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ، آمنا فی سربہ، آپ نے صبح کی فجر نماز پڑھ کے گھر آئے، موبائل چیک کیا، اللہ رحم کرے خاندان میں کوئی ٹریجک نیوز نہیں ہے، الحمدللہ سارے صحت مند بھی ہیں، کوئی موت کی خبر آپ کو نہیں آئی، کسی کی چھت گرنے کی خبر نہیں آئی، کسی کی ایکسیڈنٹ کی خبر نہیں آئی، معافن فی جسدہ، صبح اٹھائے، اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، احیانا بعد ما اماتنا، جس نے مجھے سلا کر مار کر دوبارہ زندہ کر دیا، والیہ النشور، اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ اور تیسری بات اس حدیث میں فرمایا عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہے، ایک دن۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ انما حیزت لہ الدنیا، اس کو خوش ہونا چاہیے اللہ نے ساری دنیا سمیٹ کے اس کے قدموں میں نچھاور کر۔ آپ اپنی فریجیں جا کے چیک کریں، کینن کے، مینیو کے، سیبروسو کے، کتنے کتنے آپ نے برانڈ کی چیزیں کھانے کے لیے رکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کتنا چکن فریز کیا ہوتا ہے، کتنا مٹن رکھا ہوتا ہے، اور راشن ایک ایک مہینے کا پڑا ہوتا ہے، لیکن نہ شکری کا عالم یہ ہے، کہتے ہیں یار حالات بہت مڑے،
بہت حالات ماڑے، کھان لی کچھ نہیں ہے۔ اپنی جا کے پہلے فریجیں جا کے چیک کریں آج کہ آپ کی بیویوں نے آپ سے کیا کچھ منگوا کے رکھا ہوا ہے، جو گاہے بگاہے آپ کو آپ کے چسکوں کے لیے، آپ کے پیٹ بھرنے کے لیے وہ چیزیں آپ تک پہنچتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ اپنا فضل والا انعام رکھا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کا شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اسی موضوع کو انشاءاللہ اگلے جمعے بھی کنٹینیو کریں گے۔ احباب ذوق اور شوق کے ساتھ اسی طرح ہی تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔